وہ غریب نواز جو عطائے رسول بھی ہے، وہ غریب نواز جو رسول اللہ کی عطاؤں کو سمیٹ کر ہندوستان تشریف لائے، اور ہندوستان میں جب تشریف لائے غریب نواز تو چاروں طرف کفر و شرک کی بادل چھایا ہوا تھا، لیکن سرکار غریب نواز آئے، اسلام کا نور پھیلتا گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اجمیر معلیٰ کے تعلق سے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ اگر 1000 منقبتیں اعلیٰ حضرت لکھ دیتے تو اتنی دمداری نہ آتی جتنی ایک لفظ میں دمداری آئی ہے، اور بارگاہ غریب نواز کا تقدس اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، بارگاہ غریب نواز کی مقبولیت اعلیٰ حضرت نے بتائی ہے، بارگاہ غریب نواز کی عظمت اعلیٰ حضرت نے بتائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ اجمیر معلیٰ وہ جگہ ہے کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ اجمیر چلا جائے اور بارگاہ غریب نواز میں جا کر دعا مانگے، اللہ غریب نواز کے صدقے میں اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن حضور خواجہ غریب نواز کانفرنس، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ غریب نواز کی بارگاہ اعلیٰ حضرت فرماتے جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ بارگاہ غریب نواز میں چلا جائے، وہ سرکار بارگاہ غریب نواز کی بارگاہ ہے، وہاں صرف ہم ہی نہیں جاتے بلکہ سب جاتے ہیں، پورا ہندوستان جاتا ہے۔ ہندوستان کا چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سب غریب نواز کی در پہ حاضری دیتے ہیں اور سب اپنے دل کی بات جا کر کہا کرتے ہیں۔ غریب نواز سب کی سنتے ہیں، اللہ نے انہیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک انگریز رائٹر نے بڑا اچھا لکھا تھا، اس نے کہا میں نے پوری دنیا کا سیر کیا، میں نے پوری دنیا کے حکمرانوں کا اسٹڈی کیا ہے، میں نے پوری دنیا کے حکمرانوں کی حکومتیں دیکھی ہے اور تمام حکمرانوں کو زمین پر رہ کر حکومت کرتے ہوئے دیکھا، مگر زمین میں جانے کے بعد میں نے کسی کی حکومت نہیں دیکھی۔ بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمراں آئے، جب تک زمین پر رہے حکومت کرتے رہے، ان کا سکہ چلتا رہا، اس کی حکومت چلتی رہی، مگر زمین میں جانے کے بعد نہ کسی کا سکہ چلا ہے، نہ کسی کی حکومت چلی ہے، نہ کسی کا بادشاہ کسی کی بادشاہت رہی ہے، نہ کسی کا روب و دبدبا رہا ہے۔ مگر جب میں ہندوستان کی دھرتی پر قدم رکھا، ہندوستان کے اندر گھوم کر دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے بھی ہندوستان میں دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ نے حکومت کی ہندوستان کی سرزمین پر، مگر جب میں ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر نامی ایک جگہ پر پہنچا، وہاں میں نے جا کر ایک قبر کو دیکھا اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے جو زمین پر تھے تو بھی ان کی حکومت تھی، اب زمین میں ہے تو بھی ان کی حکومت نظر آ رہی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اجمیر کی دھرتی پر معین الدین چشتی اجمیری ہے، جن کی حکومت آج بھی ہے اور قیامت تک ان کی حکومت زمین پر قائم ہے۔ وہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ اللہ اکبر، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ دیوانوں، آج جشن غریب نواز کا یہ ماحول ہے، میں اگر کسی اور موضوع کے طرف آپ کو لے چلوں کا لطف نہ آئے گا۔ جس نام سے یہ جلسہ منسوب ہے، غریب نواز کے نام سے یہ جلسے کو منسوب کیا گیا ہے، میرا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ آج آپ غریب نواز کو سنیں، غریب نواز کے تصرفات کو دیکھیں، غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو نجم الطرفین ہے، اللہ اکبر، حسنی حسینی سید ہے، اللہ اکبر، وہ غریب نواز جو چمنستان نبوت کا ایک پھول ہے، اللہ اکبر، وہ غریب نواز جو حسنین کریمین کے شہزادے ہیں، وہ غریب نواز جب نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین الدین چشتی کو ہندوستان عطا فرمایا تو غریب نواز نے فرمایا تھا، اے میرے آقا، میں ہندوستان کی زمین سے واقف نہیں ہوں، ہندوستان کے خطے سے واقف نہیں ہوں، میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا، معین الدین، جب میں عطا کر سکتا ہوں تو ہندوستان دکھا بھی سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے مدینہ المنورہ میں معین الدین چشتی کو ہندوستان عطا بھی کیا اور
हिंदुस्तान दिखा भी दिया, रास्ते से अल्लाह अकबर रास्ते से वाकफियत करा दी सरकार गरीब नवाज को, और नबी की अताओं को समेट कर गरीब नवाज हिंदुस्तान के तरफ रवा दवा हुए, हिंदुस्तान के तरफ चले, बारगाहे गौसियत मआब में आए, वहां हाजिरी दी और सरकार गौसे आजम की बारगाह से रुखसत हुए तो गौसे आजम ने फरमाया था, मुईनुद्दीन हिंदुस्तान जा रहे हो, जाने से पहले सरजमीने हिंद में पैर रखने से पहले बॉर्डर पर यानी सरहद पर एक मर्दे कलंदर है, उनकी बारगाह में जरूर हाजिरी दे देना। अल्लाह अकबर। कहा वो मर्दे कलंदर कौन है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं उस मर्दे कलंदर का नाम दाता गंज बख्श अली हजवेरी है। सुभान अल्लाह। जिनका मज़ार आज लाहौर की सरजमीन पर मौजूद है। गरीब नवाज बारगाहे गौसियत मआब से चले और लाहौर की सरजमीन पर हाजिर हुए, दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बारगाह में हाजिर हुए और वहां पर एक दो दिन नहीं, गरीब नवाज ने 40 दिन तक वहां पर ठहर कर चिल्ला किया और 40 दिन तक बारगाहे दाता में बैठे रहे और अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। अल्लाह अकबर। वो गरीब नवाज, और जब 40 दिन पूरा हुआ गरीब नवाज का, वहां से चले तो गरीब नवाज ने एक शेर कहा था और आज भी बारगाहे दाता में वो शेर जली हरफों में लिखा हुआ है। इस फकीर कादरी की आंखों ने ज़ियारत की है और उस शेर को अपने माथे की आंखों से मैंने पढ़ा, जो दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के दरबार में लिखा हुआ है। वो जगह आज भी महफूज है जिस जगह बैठकर सरकार गरीब नवाज ने 40 दिन तक का चिल्ला किया था। अल्लाह अकबर। और उसी के दरवाजे पर लिखा हुआ है फैज बख्श गंज बख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा। सुभान अल्लाह। गंज बख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। अल्लाह अकबर। फारसी का ये शेर है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी है, इनका दरबार इस कदर फैज़याब दरबार है, फैज़ याफ्ता दरबार है कि जो नाकिस आए इस दरबार में तो उसे कामिल बना देते हैं और जो कामिल आए तो उसे पीरे कामिल बना दिया करते हैं। ये सरकार दाता गंज बख्श अली हजवेरी है। अल्लाह अकबर। वहां से चले मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती जब हिंदुस्तान के तरफ रुख किए हुए हैं, कदम हिंद की जमीन पर रखा है, हिंदुस्तान में आए तो सरकार गरीब नवाज के हाथ में तलवार नहीं था, गरीब नवाज के हाथ में बर्छी वो भाला नहीं था, गरीब नवाज तीरों कमान लेकर नहीं आए थे, बल्कि हाथ में कुरान था गरीब नवाज का। सरकार गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दहली गोविंदपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात गरीब नवाज जंगी साजो सामान के साथ नहीं आए थे, चंद मुरीदीन साथ में है। अल्लाह अकबर। सीने में कुरान है, सुन्नते रसूल को चेहरे पर सजाए हुए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताओं को समेटे हुए गरीब नवाज अपना कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। गरीब नवाज आए हिंद की सरजमीन पर और सरकार गरीब नवाज ने अपना मस्कन बनाया अजमेर को। यूं तो तफसील बहुत है लेकिन वक्त की किल्लत है, मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ। सरकार गरीब नवाज अजमेर की धरती पर कदम रखते हैं, अजमेर की सरजमीन पर। उस वक्त राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, लेकिन अल्लाह वालों को हुकूमत से कोई गर्ज नहीं होता, हुकूमत से कोई लेना देना नहीं होता, ना उन्हें कोई लालच होती है, ना उन्हें कुर्सी चाहिए होता है, ना उन्हें ताकत चाहिए होती है। वो अल्लाह वाले होते हैं, उनके पास ताकत इतनी होती है वो जब चाहे जो चाहे पल में कर दिया करते हैं। ये सरकार गरीब नवाज चिश्ती है, अजमेर की धरती पर कदम रखे हैं गरीब नवाज और अपना तबलीगी काम सरकार गरीब नवाज ने शुरू फरमा दिया। क्या तबलीगी काम था? लोगों को हिदायत का नूर दिखाना, लोगों को अल्लाह वहदहू ला शरीक की वहदानियत का इल्म देना और बताना कि ऐ लोगों अल्लाह एक है, उसी की वही इबादत के लायक है। अपनी पेशानी को एक अल्लाह के सामने झुकाओ, वही खालिक व मालिक है, वही राज़िक है, रोजी देने वाला वही, पैदा करने वाला वही, तमाम ताकत व कुव्वत का मालिक वही है, उसी की इबादत की जाए। अल्लाह अकबर। अजमेर की धरती पर लोग धीरे धीरे करीब
قریب آتے گئے. غریب نواز کا چہرہ اتنا حسین, اتنا خوبصورت چہرہ, جو دیکھتا تھا غریب نواز کا دیوانہ ہو جاتا تھا. اور کیوں نہ ہو, وہ چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں, بلکہ وہ میرے نبی کے نور کی جھلک سرکار غریب نواز کے چہرے پر تھی. حضرات دور کیوں نہ ہو, وہ چہرہ کون سا چہرہ جس چہرے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, ہر گھرانہ نور کا. اسی نوری گھرانے کا ایک فرد فرید ہے غریب نواز, اسی نوری گھرانے کا ایک شخص ہے غریب نواز, جو چہرہ دیکھتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا. اور جب غریب نواز بولتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا لبوں سے پھول جھڑتے ہیں. گفتگو زبان سے ہوتی تھی مگر ڈائریکٹ زبان سے نکلنے کے بعد لوگوں کے دل کو چھو جایا کرتا تھا, اور لوگ شریف سرکار غریب نواز کا گرویدہ ہو جایا کرتے تھے. دھیرے دھیرے لوگوں نے ایمان کے نور میں سماتے گئے. سرکار غریب نواز اسلام میں لوگوں کو داخل کرتے گئے, حاسدین کی تعداد بڑھتی گئی مگر پرواہ نہیں غریب نواز کو. بڑی مشقتیں اٹھائی غریب نواز نے مگر کوئی پرواہ نہیں, نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے, نہ ساگر کے کنارے خیمہ لگا ہوا ہے, نہ زندگی گزارنے کا کوئی ساز و سامان. غریب نواز کے پاس ایک مسلح ہے, ایک لوٹا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, اللہ اکبر. نہ کھانے کی فکر ہے نہ پکانے کی فکر ہے, اللہ اللہ جو بھی آتا ہے اسے دین کی باتیں بتانا, محبت کا پیغام دینا, آپس میں میل جول کر رہنے کی ترغیب و تعلیم عطا کرنا, یہ سرکار غریب نواز ہے. اللہ اکبر. ظلم ہو رہا تھا غریب نواز پر مگر ظلم کا جواب غریب نواز ظلم سے نہیں دے رہے تھے. کوئی بھی ظالم آتا غریب نواز مسکرا کر جواب دیا کرتے, کوئی خنجر لے کر آتا غریب نواز پیار سے اسے سینے سے لگایا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک بار قتل کی سازش رچی گئی, راجہ پرتوی راج چوہان کی زمین کھسکنے لگی تھی. وہ یہ سوچ رہا تھا ایک بزرگ ہے ایک فقیر ہے, دن پہ دن لوگ ان سے محبت زیادہ کرنا شروع کر دیے ہیں, ان کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہو رہے ہیں, یہی حال رہا تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. اور یاد رہے اللہ والوں کو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں, اللہ والوں کی محبت اللہ خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ محبت ہی تو ہے, یہ پیار ہی تو ہے کہ غریب نواز کے نام کا جلسہ سجا, مولانا اکرام الحق صاحب نے محنت کی, ان کے ساتھ ان کی کمیٹی نے محنت کی, اور آپ لوگ وہاں سے دور و دراز سے کھچے کھچے جلسے میں چلے آئے. یہ محبت ہی تو ہے. اتنی رات گئے آپ یہاں بیٹھے ہیں, کس کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ سرکار غریب نواز کی محبت میں بیٹھے ہیں. یقیناً جو اللہ والوں کی محبت میں بیٹھتا ہے ان کا بیٹھنا رائے گا نہیں جاتا. ادھر راجہ پرتوی راج چوہان کو بڑی تکلیف ہوئی, اس نے ایک پیشاور قاتل کو اپنے پاس بلایا اور بڑی رازداری کے ساتھ اس سے معاملہ طے کر لیا. اس سے کہا سنو ایک فقیر آیا ہوا ہے اجمیر میں, اس فقیر کو یہاں سے کسی طرح بھگاؤ. وہ بھاگنے کو تیار نہیں, میں ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں مگر وہ یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے. کیسے چلے جاتے غریب نواز؟ اللہ کے رسول نے جو عطا فرما دیا تھا. اللہ اکبر. کیسے چلے جاتے غریب نواز؟ اس نے کہا جاؤ ایک ہی صورت رہ گئی ہے, اس کا قتل کر دو, سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ, میں آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا. اللہ اللہ. وہ شخص اپنے کمر میں خنجر چھپائے, غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. غریب نواز حدیث رسول بیان فرما رہے ہیں, غریب نواز لوگوں کو تعلیم عطا فرما رہے ہیں, لوگوں کی تربیت فرما رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں آپس میں لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں جب تم چلو تو سنت رسول کے طریقے پر چلو. میرے رسول نے فرمایا جب تم چلا کرو تو نگاہوں کو نیچی کر لیا کرو. غریب نواز حدیث رسول بتا رہے تھے کہ پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھو, کوئی اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلایا کرو, کوئی اگر تنگ دست ہے تو ان کی تنگ دستی بے شک بے شک سبحان اللہ. یتیم ہے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو, کوئی تمہارے معاشرے میں بیوہ ہو
تو اس بیوہ کی خیر خواہی کیا کرو. اگر کوئی غریب و مفلس ہے تو اس کی غربت اور مفلسی کو دور کیا کرو. ایک دوسرے سے محبت کیا کرو. یہ ساری باتیں سرکار غریب نواز تعلیمات میں ارشاد فرما رہے تھے, لوگ سن رہے تھے. اب اس کے بعد غریب نواز کی باتیں ختم ہوئی, لوگوں نے اپنا اپنا مسئلہ پیش کیا, سارے لوگوں کے مسائل حل کیے سرکار غریب نواز نے. جو بھی اپنا مسئلہ پیش کیا غریب نواز نے بتایا, اور اپنے اپنے مسئلے کا حل لے کر سب لوگ جانے لگے. ایک ایک کر کے سب جا چکے. ایک شخص بیٹھا رہ گیا تھا, اور وہ وہی شخص تھا جو کمر میں خنجر دبائے ہوئے آیا ہوا تھا کہ آج معین الدین کا کام تمام کر دیا جائے گا. مگر محفل میں ہمت نہ پڑی. سرکار غریب نواز نے دیکھا سب تو جا چکے, ایک ہی شخص بیٹھا ہے. غریب نواز نے اپنی پیٹھ اس کے طرف کرتے ہوئے فرمانے لگے, اے آنے والے, سب اپنی اپنی مرادیں لے کر یہاں سے واپس ہوا, سب اپنی کہہ کر چلا گیا. جس کے دل میں جو بات تھی اس نے پوری کر لی. اب تمہارے دل میں جو ہو تم بھی پورا کر لو, تم کیوں انتظار میں ہو؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن خواجہ غریب نواز, جشن خواجہ غریب نواز, حضرت علامہ مولانا مفتی خورشید عالم صاحب کی بلا. نعرہ تکبیر. نوجوانان کمیٹی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جزاک اللہ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بڑے محبت والے ہیں, اللہ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے. آمین. غریب نواز فرماتے ہیں, نوجوان کیوں بیٹھے ہو, تم جس مقصد کے لیے آئے تھے اپنا مقصد حل کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ اکبر. نوجوان کہتا ہے, بابا میں تو آپ کی باتیں سننے آیا تھا, میں آپ کی گفتگو سننے کے لیے آیا تھا. کہا صرف گفتگو سننے آئے تھے یا کسی اور خاص مقصد کے لیے آئے تھے؟ کہا نہیں, میں تو آپ کی باتیں سننے آیا تھا. کہا سن چکے؟ کہا ہاں باتیں سن لیا. کہا کوئی اور بات دل میں ہو تو وہ بھی پورا کر لو. دیکھو میں نے پیٹھ تمہارے طرف کر رکھی ہے, موقع تمہارے پاس ہے, اب بات خالی ہاتھ مت لوٹنا. کہا نہیں بابا میں تو صرف باتیں سننے آیا تھا. کہا ایسا ہے تو پھر خنجر لے کر کیوں آئے تھے؟ غریب نواز فرماتے ہیں خنجر لے کر کیوں آئے تھے؟ کہا ہمارے راجپوت گھرانے میں تو یہ ریتی رواج ہے کہ ہم جب کہیں جاتے ہیں تو ہمارا خنجر ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے. کہا اچھا چلو میں مان گیا, راجپوتانے میں یہ خنجر رکھنا ایک رواج ہے, چلو تم اپنے رواج پر قائم رہے. مگر کیا یہ بھی رواج ہے کہ یہاں آنے سے پہلے بادشاہ کے محل میں جو عادی حکومت پر بات چیت ہوئی تھی, کیا یہ بھی ریتی رواج میں شامل ہے؟ اللہ اکبر. وہ نوجوان قدموں میں گرا اور گر کر کہنے لگا, بابا وہاں میں تھا یا بادشاہ تھا, تیسرا کوئی نہیں تھا, آپ کو کیسے خبر ہو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. بادشاہ تھا, تیسرا کوئی نہیں تھا, آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ اللہ اکبر. غریب نواز فرماتے ان باتوں کو چھوڑو, تم جاؤ, تم جو کام کرنے آئے تھے کر ڈالو, اور نہ کر سکو تو جاؤ یہاں سے واپس چلے جاؤ. اللہ, وہاں سے وہ واپس اٹھا, لیکن کہا بابا ایسے نہیں جاؤں گا, خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. کہا پھر کیسے جاؤ گے؟ قدموں میں گرا, خنجر ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا یہ خنجر میرا, مگر آپ اپنے ہاتھ میں لیجئے, میرا کام تمام کر دیجئے. اللہ اکبر. یہ خنجر پکڑیے, میں قتل کرنے آیا تھا مگر آپ کو قتل نہ کر سکا, اب میں ذلیل ہو چکا ہوں, یہ خنجر لیجئے, مجھے قتل کیجئے. غریب نواز نے خنجر پھینکا اور کہنے لگا نہیں, میں ظالم نہیں ہوں, میں قتل کرنے نہیں, میں لوگوں کو زندگی برباد کرنے نہیں, بلکہ لوگوں کی زندگیوں کو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا بابا مجھے اپنی دامن میں جگہ دو. غریب نواز نے سینے سے لگایا اور فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھائے غریب نواز کے نام پر, نعرے